انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، باری تعالیٰ یہ معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ آئیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاف کر دینا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت سے نبیوں کے قصے بتائے، کہیں ہود علیہ السلام کا ہے، کہیں لوط علیہ السلام کا ہے، کہیں صالح علیہ السلام کا ہے، کہیں ایوب علیہ السلام کا ہے، کہیں یعقوب علیہ السلام کا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ہر نبی کے اللہ نے مختلف قصے بیان کیے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ سوال آیا، باری تعالیٰ تو نے اپنے قرآن میں اتنے نبیوں کے قصے بیان کیے، سب سے احسن قصہ کس کا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، آؤ میں تمہیں سب سے بہترین قصہ سناؤں۔ وہ قصہ میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا ہے۔ سارے قصے بیان کیے، ہر نبی کے واقعے بیان کیے، لیکن جس نبی نے سب کو معاف کر دیا تھا، جب اس کی باری آئی ان کے قصے کے بارے میں قرآن نے کہا ہم جو اب قصہ بتانے جا رہے ہیں سب سے احسن قصہ۔ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ تھا؟ ابھی آنکھ کھولی تو باپ کی اتنی شفقت ملی کہ بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ حسد اتنا بڑھتا گیا کہ سگے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کی سازش بنائی۔ قتل کرنے کے لیے ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس کی رسی کاٹ دیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ڈبو کر مار کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تو منشائے الہی تھا، اللہ کی رضا تھی کہ اللہ نے بچا لیا، اپنی طرف سے وہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام پر کیا بیت رہی۔ پہلے بھائیوں نے گھر سے نکالا، گھر سے بے گھر کیا، باپ کی محبت سے دور کیا، قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، پھر غلام بنا لیے گئے، نبی کا بیٹا غلام بنایا گیا، پھر مصر کے بازاروں میں بیچا گیا۔ نبی کے بیٹے کے اوپر سب سے بدترین اور گندی ترین تہمت لگائی گئی۔ آپ دیکھ لیں کیا کیا سلوک کیا گیا۔ تہمت لگائی گئی، تہمت لگنے کے بعد 12 سال کی جیل کاٹی، 40 سال نبی یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام نے تکلیف میں گزارے، اس کرب میں گزارے۔ 40 سال کے بعد وہ بھائی جن کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا تھا، سب کچھ تباہ ہوا تھا، بکے بھی تھے، جیل میں بھی گئے، سارا کچھ اس واقعے کی بنیاد بنے تھے جو بھائی، جب وہ آتے ہیں شرم سے سر جھکاتے ہیں۔ آپ چاہتے تو نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، تو ان سے بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ صبر کر لیا اس لیے کہ طاقت نہیں تھی، بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہوئے فرمایا جب سارے جھک گئے اور معافی مانگنے لگے تو قربان جائیں۔ قرآن نے جس کو احسن القصص کہا گیا، سب سے حسین قصہ، سب سے اچھا قصہ، اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کا حال دیکھا تو فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے جو اللہ کے لیے تجھے معاف کیا۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنی مشکلات اٹھائیں، اتنا عرصہ، اتنی عمر اپنے باپ سے دور رہا، گھر سے بے گھر رہا، غلام بن کر بکا، آج چاہوں تو بدلہ لوں، لیکن نہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی یہ ریت ہی نہیں ہوتی کہ وہ طاقت کے باوجود بھی بدلہ لے، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا جو بندہ کسی کو طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، وہ نبیوں کی سنت پوری کرتا ہے۔